ویلکم بیک ناظرین ملک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں ان کو اندرون خانہ جو مسائل ہیں جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کریں اس پر ابھی بات کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ شارٹس دکھاتے ہیں، کچھ سٹیٹمنٹس ہیں سنی تحریک کے لیڈر صاحبزادہ فضل کریم صاحب کی، تو وہ سنیے گا۔ گزشتہ 2.5 سال سے ہم مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو لگام دیں۔ یہ دہشت گرد ملک کے دشمن ہیں، لیکن افسوس کہ چاروں صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومت نے ابھی تک ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا کوئی منصوبہ عملی طور پر نہیں بنایا۔ دہشت گردوں کو ملنے والے فنڈز بند نہیں کیے جا سکے، دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ جمہوریت پسند قوتوں کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کب تک ان کو کھلی چھٹی دے رکھنی ہے۔ ہم یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حکومت کو معلومات نہیں۔ ناظرین ابھی آپ نے یہ سنے جو شارٹس تھے، فضل کریم صاحب کا فرمانا ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اور انہوں نے چاروں صوبوں کی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ بات کوئی جائز تو نہیں لگتی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاروں حکومتیں، صوبائی حکومتیں، جہاں یہ ہو رہا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک طرح سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے اس کی وجہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ لشکر جھنگوی کو لے لیں۔ لشکر جھنگوی کے اکثر لوگ سپاہ صحابہ وغیرہ یہ دہشت گردی میں بھی ملوث ہے، اور اکثر ہماری لیکن نام ان کا تو آتا نہیں کہیں سامنے، تحریک طالبان وغیرہ کا۔ تحریک طالبان میں لوگ اور کہاں سے جا رہے ہیں جی، کہ آپ پولیس رپورٹ امبریلا آرگنائزیشن، ایگزیکٹلی۔ دیکھیے بات یہ جیسے ملک اسحاق جیسے لشکر جھنگوی کے، ان کو جیل سے نکالا گیا، کہ ان کو رہا کر دیا گیا، ان کو رکھا ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کو لے کے پھر رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں، کہ یہ پروون ریکارڈ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے سپاہ صحابہ کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور ہم اتنا روتے ہیں چیختے ہیں۔ سپاہ صحابہ کو ڈائریکٹلی کر رہی ہے، کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ سپاہ صحابہ کو تو نہیں، وہ ایک جماعت الدعویٰ تھی، اس کو سپورٹ کر دیکھیے جماعت الدعویٰ کا جو ایک اور ونگ ہے، بات یہ ہے ڈیولپمنٹ ونگ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جماعت الدعویٰ جو ہے وہ یہ بچہ بھی جانتا ہے جماعت الدعویٰ کس کے ساتھ نتھی ہے، لشکر طیبہ کے ساتھ۔ آپ اس کو ادھر یوں کریں یا یوں کریں، آرگنائزیشن ایک ہی ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ لال مسجد پہ ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ جی اتنا فساد ہوا، ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے، سارا کچھ، لیکن آج کل کی خبر یہ ہے کہ جو ہیں مولانا عبدالعزیز، ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر پرووائڈ کر رہی ہے، ان کے جو ہیں ان کو بنا کے دوبارہ اس میں انسٹال کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل دماغ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ لڑ رہی ہے، پھر تمام ان لوگوں کو، ابھی کوئی 4 دن پہلے کی خبر ہے کہ جی لال مسجد کا ایک گروہ ہے جس نے 3 لڑکیاں سوئسائڈ بامبرز جو ہیں وہ تیار کی ہیں ساؤتھ پنجاب سے۔ اب بات یہ جی کہ اس صورت میں سچ کہاں ہے؟ اچھا آگے کیسے بڑھیں گے بتائیے پراچا صاحب، کیونکہ مسئلہ تو دیکھیں سر، ایک سیکنڈ میں چاہوں گی آپ سے یہ کہ آپ امریکہ، اسرائیل وغیرہ کو چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر آئیں جہاں مسئلہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا ہی مسئلہ ٹھیک کرنا ہے نا جی، اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہ جو نیٹ ورک ہے اس کی اطلاعیں دے دیتے ہیں کہ جی اتنے دہشت گرد داخل ہو گئے، ان کے پاس اس رنگ کی گاڑی ہے، اس میں 4 عورتیں ہیں، 2 بچے ہیں، فلاں فلاں ہے، لیکن اس کے بعد واقعہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہماری جتنی بھی یعنی فورسز ہیں، پولیس وغیرہ ہے، وہ پروٹوکول ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہوا ہے، وہاں 2 سپاہی صرف ڈیوٹی کے اوپر تھے، 7,000 نہیں، لیکن وہ تو چیکنگ کر رہے تھے سر، یہ بات نہیں، یہ واقعات ہے۔ اگر 2 درجن بھی ہونا تو بھی نہیں روک سکتے۔ دیکھیں اس کے لیے جو روایتی پولیسنگ ہے اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں 2003-2004 سے ایس آئی جی بنائی گئی، اسپیشل انویسٹیگیشن گروپ، اور اس میں پولیس کے لوگوں کو، ایف آئی اے کے لوگوں کو خاص ٹریننگ دی گئی اور انڈکٹ کیا گیا اس کے اندر۔
لیکن پھر اس کے بعد یہ پروسیس زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا. ان کی بڑی سوفیسٹیکیٹڈ ٹریننگ کی گئی. اسی طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر. پولیس کی مطلب خالی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہی کام نہیں چلے گا. یہ پولیس کے لیول کے اوپر پولیس کے لوگوں کی بہت ہی یعنی کہ سوفیسٹیکیٹڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے, جس میں وہ یہ تمیز کر سکیں کہ ایک عام مذہبی طبقہ جو ہے وہ کون ہے اس میں, اور عام مذہبی طبقے میں دہشت گرد کون ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سلیم, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاید اتنا غامدی صاحب آسان نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک ذہن بنا ہو یقیناً حکومت کو اپنا جو خاص طور پہ سیکیورٹی ایٹ دا پوائنٹ آف جو ڈینجر ہے ادھر سیکیورٹی یقیناً ہونی چاہیے شہریوں کے تحفظ کے لیے, لیکن جو ذہن اگر ایسا بنا ہو تو کس طریقے سے آپ کنٹرول کریں گے؟ اور اگر یہ سچ مچ اتنا مسئلہ ہے تو پھر آگے کس طرح ہم بڑھیں گے؟ کوئی طریقہ تو بتانا ہے پاکستانیوں کو کہ یہ ضروری نہیں کہ درگاہیں آپ کی اور عبادت گاہیں وہ بالکل ہی محفوظ نہیں ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تینوں جہتوں پر کام کرنا ہوگا. دیکھیے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کر لیں کہ یہ ایک نظریاتی تحریک ہے, اس کے بہت سے اجزاء ہیں. یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ نظریہ کیا ہے, اس کے دلائل کیا ہے. کیا پاکستان میں کبھی ہم نے اس طریقے سے اس کا جائزہ لیا ہے؟ کیا ان کے نظریاتی اوفینسو کا کوئی جواب دیا ہے؟ جو لوگ اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اچھا معاملہ تو عبداللہ غازی کے مزار کا ہے, اس کے ساتھ 2 حرف لعنت کے امریکہ پر بھی ضرور بھیجو. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو مذہبی گروہ منظم ہوئے ہیں, جس طرح بھی منظم ہوا ہے, اس کی تاریخ سے تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کر لیجئے. ان کی نظریاتی بنیاد کیا ہے؟ اس نظریاتی بنیاد کے خلاف نظریاتی جنگ لڑنا ہوگی. جب تک ہم پوری قوم کے ذہن سے یہ بات صاف نہیں کر دیں گے کہ جن بنیادوں پر وہ تمہیں مخاطب کر رہے ہیں وہ بنیادیں درست نہیں ہیں, جن چیزوں کو وہ قرآن مجید سے یا حدیث سے پیش کر رہے ہیں ان کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی صحیح انٹرپریٹیشن یہ ہے, اس وقت تک یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, بھرتی ہوتے رہیں گے, نئے سے نئے نقطہ نظر. باری میاں یہ ممکن ہے, مطلب جس بات کی نشاندہی غامدی صاحب کر رہے ہیں کہ یہ نظریاتی ایک جنگ, ایک پہلو نظریاتی جنگ کا ہے, اور وہ جو نظریہ ہے جو اس چیز کو بڑھاتا ہے اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے ایک اور نظریے کے ساتھ, یہ ممکن ہے؟ مجھے ایک حرف کہنے کی اجازت دیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے عقائد اور نظریات کو موضوع بحث بنائیں گے, نہیں, صرف اتنے استدلال کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت ہے جو تشدد پیدا کرتا ہے. بریلوی نقطہ نظر کے لوگ ہیں, اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں, دلائل کے ہتھیار کے ساتھ اپنی بات کہیں, اس پر کسی کو اعتراض نہیں. شیعہ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں, وہ دلیل کے ساتھ اپنی بات کہیں, کسی کو اعتراض نہیں. کہتے رہے ہیں لوگ, اس پر کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں, مناظرے ہوتے رہے ہیں, اور پرامن ماحول میں یہ سب ہوتا تھا. جس وقت آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار کی زبان سے بات کریں گے, اس کو کر سکتے ہیں نظریاتی جو مقابلہ کرنے کی ضرورت کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ نظریاتی جو مقابلہ ہے, نظریاتی مقابلہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ ہمارے یہ کون لوگ ہیں جہاں کی سیکیورٹی کی جیسے بات ہو رہی تھی, اور ایک دفعہ جب ان کا تعین ہو جائے تو ان کو پھر سختی سے ان سے نپٹا جائے, جس میں پولیس کا ساتھ ہونا ضروری ہے, کورٹس کا ساتھ ہونا ضروری ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا ساتھ ہونا ضروری ہے. نظریاتی بنا پہ کر رہے ہوں یا جس بنا پہ بھی کر رہے ہوں, جو لوگ بھی کر رہے ہیں ان کو ان کی نشاندہی کی جائے اور پھر ان کو پوری طرح سے سختی سے ان سے نپٹا جائے. اور جب تک ہم یہ اپنے آپ پورے ملک میں یہ نہیں طے کر لیں کہ ہم لوگ اس وقت ایک اگین انگریزی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اسٹیٹ آف وار ہیں اگینسٹ ٹیررزم. اچھا, بہت شکریہ باری صاحب آپ کا. جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. نہیں, بالکل مختصر بات, آدھی بات کا ٹائم ہے, اس میں سے بھی آپ وقت لے رہی ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے نا جی کہ جو چیزیں بھی ہیں ان میں جو بنیادی بات ہے کہ ظلم ختم کریں, ظلم سے آگے یہ ساری دہشت گردیاں پیدا ہوتی ہیں, یہ ڈرون حملے ہیں یا امریکہ کا یہاں پر ایک تسلط ہے یا اس کے اڈے ہیں. ڈرون حملے سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے معصوم لوگوں کو وہ غلط کر رہے ہیں نا, ان کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. میں یعنی روٹ کازز کی ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. دنیا کے اندر اور جگہ بھی ہو رہے ہیں, یہاں مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلموں کے ہاں بھی یہ حملے ہو رہے ہیں, یہ سارے ظلم سے پیدا ہوتے ہیں. لاسٹ ورڈ کیا
3-4 लफ्जों में बताएं कि क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक कोई बात। एक तो ये कि ये रिवायती पुलिसिंग से ये मसला हल नहीं अच्छा, होगा। आप सिक्योरिटी पर आ रहे हैं, आप बताइए। देखिए जी, बात ये गांधी साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। एक काउंटर नैरेटिव जो है, काउंटर नैरेटिव, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आप लोगों का, बारी मियां और गांधी साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन, ये मसला उतना ही पेचीदा है जितना कि आपने सुना है, लेकिन बहरहाल ये मुल्क हमारा है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हुकूमत की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है। इसमें जो निशानदेही की गई वो ये है, एक तरफ सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है, दूसरी तरफ एक नजरियाती जो एक शशो पंज में कश्मकश में लोग हैं उसको किसी तरीके से सहल बनाना है और ये जो नफरतें हैं उनको कम करना है। नहीं तो हमारा मुल्क इस नफरत की लपेट में न मालूम कहां तक यहाँ पहुंच जाएगी सिचुएशन। और ये बार बार हम कहते चले गए हैं कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इजराइल का ताल्लुक है, उनकी जो पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद जायज है और होती है, लेकिन फिल वक्त हमने फोकस इस पर करना है। अव्वलीन जो हमारी इस वक्त जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की बनती है, तमाम उलमा की बनती है, तमाम लोगों की बनती है, वो ये है कि उस चीज पर फोकस किया जाए जो कि हमारे मुल्क को बिल्कुल तबाह करते जा रही है, और वो है दहशतगर्दी। उसको रोकना बड़ा लाजमी है। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।